ہمراہی ڈرامے کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آنے والی ہے۔ ایک طرف تو سیحان رانیہ اور وزیر کو رہا کروانے والا ہے، جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو جو نئے آدمی کی انٹری ہوئی ہے وہ الہام کو کڈنیپ کرنے والا ہے، اور سیحان الہام کو اس آدمی سے کس طرح دور رکھ پائے گا، جانتے ہیں اس چھوٹی سی ویڈیو میں۔ سیحان لالا کو مارنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی اس کے گھر بھیج دے گا۔ لالا کی بیوی لالی جیسے ہی اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھے گی وہ تو جیسے پاگل سی ہو جائے گی، وہ پوری حویلی کو تو جیسے سر پہ اٹھا لے گی۔ دوسری طرف سیحان کو جیسے علم ہوگا کہ لالا کی بیوی رانیہ کا نکاح سکندر کے ساتھ کروانے کی زبردستی کروا رہی ہے، تو وہ پولیس کے ساتھ اتنی بڑی فورس لے کر حویلی پہنچ جاتا ہے۔ وہ وہاں جا کر رانیہ اور اس کے بھائی کو اپنے ساتھ لے آئے گا اور ان دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر ہی رکھے گا۔ جبکہ دوسری طرف بات کی جائے تو الہام ترکی پہنچ جائے گی، جبکہ دوسری طرف سیحان الہام کو بے حد مس کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اسے کال کرے گا، اسے بولے گا کہ تمہیں یہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا الہام، تم خود تو یہاں سے چلی گئی ہو اور تم خود کو بھی تکلیف دے رہی ہو اور مجھے بھی تکلیف دے رہی ہو۔ آگے سے الہام سیحان کو کہتی ہے کہ تم مجھے ایسی سزا ضرور دینا سیحان کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو میرا دل تمہارے لیے ہی دھڑکے۔ الہام کا یہ جواب سننے کے بعد سیحان کافی زیادہ بے چین ہو جائے گا اور وہ ترکی جانے کا فیصلہ کر لے گا۔ وہ جیسے ہی ترکی پہنچے گا، دوسری طرف الہام کا دوست زاویار الہام کو دیکھ کے کافی زیادہ خوش ہو جائے گا۔ وہ اسے بولے گا کہ تم جب سے پاکستان گئی ہوئی تھی تم تو مجھے جیسے بھول ہی گئی تھی۔ وہ اسے کہتا ہے کہ الہام میں نے تمہیں اتنا زیادہ والا مس کیا، لیکن الہام تو جیسے وہاں پہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی کیونکہ اس کا دل اور دماغ صرف اور صرف سیحان میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ زاویار الہام کو بولے گا کہ تم جب سے پاکستان سے آئی ہوئی تم کافی زیادہ خاموش ہو، تم بات بھی ٹھیک سے نہیں کر پا رہی۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں برا نہ لگے تو تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ پھر وہ اس کو بتا دے گی کہ میں سیحان کو بہت زیادہ چاہتی ہوں اور میں اسے مس کر رہی ہوں، میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہی۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے اب اس سے دور ہو ہی جانا چاہیے، میں اس کی محبت کو بھول چکی ہوں۔ آگے سے زاویار کہتا ہے کہ تم ایک طرف سے اقرار بھی کر رہی ہو اور ایک طرف سے انکار بھی کر رہی ہو۔ وہ اسے کہتی ہے کہ یہی تو میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی زاویار، کہ جس دن میں نے اپنا دل سیحان کو دیا تھا۔ زاویار اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ تم اس سے نفرت کرتی ہو، تم آج بھی اسے بے حد چاہتی ہو الہام۔ لیکن الہام بار بار یہی کہتی ہے کہ میں اسے بے حد نفرت کرتی ہوں، میں اسے پسند نہیں کرتی۔ جبکہ دوسری طرف سیحان ترکی پہنچ جاتا ہے، اسے جیسے ہی الہام کے گھر کا ایڈریس ملتا ہے وہ جلدی سے الہام کے گھر کے دیے ہوئے ایڈریس پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی دروازہ اوپن کرے گی تو سامنے سیحان کو کھڑا ہوا دیکھے گی تو کافی زیادہ شوق میں آ جائے گی۔ وہ اسے بولے گی کہ تمہیں میرے گھر کا ایڈریس کس نے دیا اور تم یہاں پر اب کیا کرنے کے لیے آئے ہو سیحان؟ سیحان آگے سے مسکراتا ہوا کہتا ہے کہ میرے لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تم دنیا کے جس کونے میں بھی چلی جاؤ الہام میں تمہیں وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ الہام کو سیحان کے منہ سے یہ بات سننے کے بعد کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ میں تم سے بے حد نفرت کرتی ہوں، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ کہتی ہے کہ میں جس سیحان کو چاہتی تھی وہ سیحان تم نہیں ہو، تم بہت بدل چکے ہو۔ سیحان اسے کہتا ہے کہ تم لاکھ اس بات کو جھٹلا لو کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، نہیں الہام تم بھی مجھے بے حد چاہتی ہو، اس لیے تو میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، کیونکہ ایک دل سے ہی دل کو راہ ہوتی ہے۔ لیکن الہام اس بات پہ نہیں مانتی، وہ کہتی ہے کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور تمہیں اس چیز کا اندازہ بہت جلد ہو جائے گا۔ سیحان بھی اپنے نمبر کا ڈھیٹ ہوتا ہے، وہ تب تک اسے مناتا ہے جب تک الہام مان نہیں جاتی، کیونکہ وہ اپنے ساتھ منا کر ہی اسے پاکستان لائے گا۔